دوستو 6 مہینے اور پاکستان بدلنے کا چیلنج یقیناً یہ ایک مشکل مرحلہ جو ہے وہ لگتا ہے. جب سالوں یہ سب کچھ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پایا جیسے ہونا چاہیے تھا تو پھر یہ 6 مہینے کیا کر لیں گے. لیکن ایک امید کی کرن بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اور وہ امید کی کرن جو ہے وہ یہ روشنی دے رہی ہے کہ ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس بار یہ ہونے کو کیوں بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کی کچھ دلیلیں میرے پاس ضرور ہیں اور اس کی دلیلوں کے اندر ہی جو ہے وہ میں آپ کو آج یہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور ان تنقید کاروں کو جو ایک محض یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے سپہ سالاروں کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے ان کو اس سے ایک جواب بھی ملے گا. دوستو بہت ہی اہم جو ہے وہ موضوع ہے آج. ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے, ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. 6 مہینے کے اندر 6 مہینے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے میں اس وقت ہم ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں اور جو ہمیں جس طرح سے ایک روڈ میپ سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے الیکشن جو ہے وہ 90 دنوں تو نہیں بلکہ 90 دنوں کے بعد جو ہے وہ کچھ دیر اور لے جائیں گے, 3 سے 4 مہینے اور لے جائیں گے. تو ملا کے جو ہے وہ یہ کوئی 6 مہینے کا وقت بن جاتا ہے. کچھ دن اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو ہے وہ جا چکے ہیں. اب تھوڑا سا ذرا سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی ایک اپنی ڈائنامکس ہیں. یہاں پہ فوج کا ایک اپنا کردار ہے. ہماری طرح کے ملکوں کے اندر بھی جو ہے وہ افواج کا ایک کردار ہوتا ہے. ہم سول سپرمیسی کے ہمیشہ دائی رہے ہیں لیکن اس سول سپرمیسی کے درمیان ایک کوہیژن جو ہے وہ بھی ایک ضروری ہے ہماری طرح کی ریاستوں کے اندر, ہمارے طرح کے ملکوں کے اندر. اچھا, اب یہ چیلنج جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بڑے چینج کا جو ہے وہ چیلنج کاندھوں کے اوپر ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس. اور انہوں نے جو ہے وہ صرف اور صرف یہ چیلنج جو ہے وہ اون ہی نہیں کیا بلکہ اسٹیپ فارورڈ کر کے اس کے اندر ڈپینڈ بھی ہو گئے ہیں. میں ان دل خراش واقعوں کے بارے میں شاید اتنا لمبا آج کے پروگرام میں یہ ضرور نہ کہوں کہ 9 مئی کے اندر جو ہے وہ کیا کیا پیچھے جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھیں, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ان آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی یہ جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت آن پیج یا پھر ان کی پسندیدگی شاید جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی یا جس طرح کے ڈائنامکس سے جو ہے وہ ہم لوگ گزر رہے تھے. ہمیشہ ہی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی آراء جو ہے وہ اس میں ہوتی ہیں اور خاص کر کے اس وقت جب آپ کی حکومت گری ہو تو آپ اپنے ویو پوائنٹ جو ہے وہ اپنی طرح سے بناتے ہیں. بہرحال اینی وے ہم اس سے آگے جو ہے وہ نکلتے ہیں. اس دوران جب کوئی بھی اپنے ایک بڑے عہدے کا چارج لیتا ہے تو وہ ایک ڈائریکشن جو ہے وہ اپنی سیٹ کرتا ہے اور اس ڈائریکشن کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ملک کو جو ہے وہ ایک صحیح سیدھے راستے کی جانب لے کے جانا ہے. یہ جو سارے بڑے بڑے جو ہے وہ کردار ہمیں نظر آتے ہیں یا جو ادارے ہیں ان سب کی بقا بھی جو ہے وہ پاکستان کی بقا کے ساتھ ہے. اور پاکستان کی بقا جو ہے وہ محض پاکستان کے نام ہی نہیں بلکہ اس کی معیشت اس کی اقتصادیات کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیک بون کی طرح سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. 20 گھنٹوں کے اندر آرمی چیف نے کراچی اور لاہور کے تاجروں بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات 2 بڑی ملاقاتیں کی کراچی کے اندر اور لاہور کے اندر. اس کا احوال اور آج جب وزیر اعظم انٹرنیشنل میڈیا سے بھی انہوں نے آج ایک لمبی جو ہے وہ بات کی اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انفولڈ ہوئیں. ایک راستہ جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ نظر آتا ہوا اب دکھائی دے رہا ہے کہ کس جانب جو ہے وہ ہم لوگ جائیں گے. اب اسی کو جو ہے وہ میں کنیکٹ کروں گا اور ابھی جوڑوں گا. ان میں سے پہلے تو ان لوگوں کو جواب ضرور جو ہے وہ ہم دیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر 6 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد کوئی ایسے مسیحا کے بارے میں ہم لوگ ہوتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم آگے اس طرح سے جائیں گے. اب آج کی تاریخ کے اندر چیزیں بہت مختلف ہیں. کبھی کبھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حالات کے ساتھ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں اور وہ اپنی ایک نئی ڈائریکشن جو ہے وہ لے لیتی ہیں. کچھ اسی طرح کی نوید جو ہے وہ دکھ رہی ہے. اب جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں یقیناً جو ہے وزیر اعظم یا مختلف لوگ جو ہے وہ اپنے اوپر کوئی نہ کوئی چیلنجز لیتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ آج کی تاریخ کے اندر پاکستان کی افواج کے سپہ سالار نے یہ چیلنج جو ہے وہ لے لیا ہے اپنے اوپر کہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے, بہتر بنانا ہے اور ہر حالت کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو اس بھنور سے جو ہے وہ نکالنا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ایک مشکل صورتحال کے اندر نہیں ہیں ہم تو یہ غلط ہے. ہم ضرور مشکل صورتحال میں ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس صورتحال سے جو ہے وہ نکلنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتے. اور اس سب کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیا گیا. پاکستان کے کچھ ایسے انیشیٹو جو پہلے کبھی نہیں لیے گئے, یعنی آج بھی لوگ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پرویز مشرف آئے تو کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا لیا جب وہ اتنی فورس کے اندر جو تھے.
آج بہت سارے ایسے اقدامات جو ہے وہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو پہلے بہت طاقتور لوگ بھی جو ہے وہ نہیں کر پائے، اور شاید اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی فارم ان کو دیے گئے اختیارات اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ جوڑی گئی اور بہت ساری چیزیں جو ہے ان کے ساتھ، یعنی جس میں ان کو تھوڑا وقت کو شاید اور مل جائے، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے کہ ایک ڈیسائسو جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیسائسو گیم کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اور وہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کی گیم ہے۔ یعنی پاکستان کو ہر حالت کے اندر جو ہے وہ معیشت کے اندر جو جڑی ہوئی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کو دھیمک کی طرح سے چاٹ رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ ختم کرنا، چاہے وہ اسمگلنگ ہو، چاہے وہ ٹیکس چوری ہو، چاہے وہ بجلی چوری ہو، اور یہی وہ سارا سوال بھی ہیں اور یہی وہ ساری جو ہے وہ ڈیمانڈز بھی ہیں جو عام عوام اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب جو تاجروں، بزنس کمیونٹی سے ان دنوں میں ملے ہیں، ان میں ایک طرف تو ان سے سجیشن لینا، ان کی باتیں ان کو کانفیڈنس کے اندر لینا جو ہے وہ مطلوب تھی، تو دوسری جانب جو ہے وہ ان کو ایک ڈائریکشن کا بتانے کا بھی مطلوب تھا کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ ہر وہ شخص جو یہ سوچتا ہے کہ وہ ٹیکس کی جو ہے وہ چیزوں سے آزاد ہو جائے، یا وہ جو ریاست کی جو ضروریات ہیں یا جو ان کے اوپر جو لازم ہے، مثال کے طور پہ تاجران کا ٹیکس دینا، مثال کے طور کے اوپر جو ہے وہ اسمگلنگ نہ ہونے دینا، چینی کارٹل، مثال کے طور کے اوپر ہنڈی حوالہ کرنے والے، یہ سارے لوگ جو انوالو ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ وہ کہیں پاکستان سے باہر سے تو نہیں، ہمارے ہی درمیان لوگ ہیں، ہمارے ہی وہ تاجر ہوں گے یا ہمارے ہی وہ بزنس کرنے والے ہیں لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ان سب کو ایک پیغام دینا تھا کہ نہیں، اب وہ وقت ہے کہ جب ہمیں ہر حالت کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے جو ہے وہ اپنی پرانی پریکٹسز کو چھوڑ کے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے جو ہم ان کو یہ بھی بتایا گیا، آرمی چیف نے یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ جو منی ایکسچینجرز ہیں ان کو بھی ٹیکس دینا چاہیے، اور ان کو اس امبریلا کے جو ہے وہ نیچے آنا چاہیے، اور بہتر ترین طور کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے جو مختلف جگہوں کے اوپر یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک طرف تو کنٹریبیوشن کو سراہنا، لیکن اس کنٹریبیوشن کے ساتھ جو ان کا جائز پے بیک ہے ٹو دا کنٹری ان دا فارم آف ٹیکس، وہ بھی جو ہے وہ کلیکٹ ہونا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو تاجر برادری ہے وہ ملک کی اکانومی کا، معیشت کا 1/4 حصہ، چوتھا حصہ ہے۔ اس چوتھے حصے کے مطابق اگر ان کا ٹیکس دیکھا جائے کہ انہوں نے کیا ریٹرن کرنا ہے، تو وہ بھی کو 1200 سے 1500 ارب روپے بنتا ہے جو ان کو ٹیکس دینا چاہیے، جبکہ اس کی کلیکشن جو ہے وہ ان تاجروں سے ماہرین کا خیال ہے کہ قریباً 6 سے 7 ارب روپے صرف اکٹھا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یقیناً جو ہے وہ یہ ماہرین نہیں بلکہ بہت بڑے فارمز کے اوپر جو ہے وہ اس کا سوچا جا رہا ہوگا، اور اگر یہ لیپ جو ہے وہ یہاں پہ ان تاجروں کے درمیان نظر آ رہا ہے تو I'm sure، میں کوئی سارے بٹس اینڈ بائٹ تو نہیں جانتا کہ ان گفتگو کے اندر کیا ہوا، لیکن I'm sure کہ اس کا ایڈریسل وہاں پہ ہوا ہوگا، ایڈریسل ان شیپ آف کہ ہمیں آنے والے دنوں کے اندر اور کس طرح سے آگے جانا ہے، اور کیا تعاون جو ہے وہ ان سب لوگوں نے کرنا ہے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس کو ڈاکومنٹڈ اکانومی کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی چیئرمین کے 50,000 روپے کا ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا تھا، یا 50,000 روپے کا جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر اکانومی کو جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ، جس کے اوپر تاجران پورا پاکستان جو ہے وہ انہوں نے ایک قسم کا بند کر دیا تھا اور یہ سب کچھ کر دیا تھا، لیکن آخر کب تک ایسا سب کچھ چلتا رہے گا؟ تو یہ بہرحال جو ہے وہ ایک ڈائریکشن تھی، اور وٹ آئی نو دس کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف نے یہ ان کی جو ہے وہ پچھلی میٹنگز دیکھیں، کون سے ایسے جو ہے وہ ملک ہیں جن سے پاکستان کے اندر تجارت ہو سکتی ہے، اور انہوں نے ان کے ساتھ نئی میٹنگ، ایک نہیں بلکہ 12 جو ہے وہ میٹنگز کی ہیں، اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ارب روپے، 1 ارب ڈالر کا جو ہے وہ پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس کا، سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے اور کویت سے اور کچھ انہی کی طرح کے جو ہے وہ ممالک ان سے، تو اس کا مطلب ہے دیر از اے روٹ، دیر از اے پلان بیہائنڈ دس، اور ان میں سے کچھ پلان جو ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ آتا ہوا دکھائی بھی دے گا۔ پاکستان کے 3 بڑے جو ہے وہ پلر جو ہے، جس میں گرین پاکستان یعنی ایگریکلچر، وہ لینڈ جو پہلے ہی جو بنجر ہے زمین یا ایسی زمین جن کے اوپر کاشتکاری نہیں ہو رہی ہے، اس زمینوں کو جو ہے وہ کارپوریٹ فارمنگ کے اندر دے کے
کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ایک طرف تو اجناس لے کے آنا، ایک طرف ان زمینوں کو جو ہے وہ بہتر کرنا، اور تیسری جانب جو ہے وہ اس سے بہت سارا پیسہ بھی جو ہے وہ کمانا، اور بیرونی بہت ساری کمپنیز کو اس کے اندر انوالو کرنا۔ پاکستان کے اندر منرل اینڈ معدنیات جو اتنے سارے چھپے ہوئے ہیں، جو اس کے بارے میں پاکستان کی جو ہے جغرافیائی حیثیت جو ہے وہ اس کے حوالے سے بتاتی ہے، آخر کب جو ہے وہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ ایسی کمپنیاں جو ہمارے لیے اژدہا بنی ہوئی ہیں، پاکستان کے ایسے ادارے، چاہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ اسٹیل مل ہو، چاہے وہ ریلوے ہو، جنہوں نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ چاٹ جاتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ جو بجلی چور ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ عام لوگوں کو جو ہے وہ جیبیں خالی کرتے ہیں اور اس معیشت کو چاٹتے ہیں۔ آخر ان سے جو ہے وہ سوال تو کسی نے پوچھنا ہے۔ ان ساری کی جانب ان سب چیزوں کا ایڈریسل جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اور یہی پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا، پاکستان کی تقدیر بدلے گا، اور یہی چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ سو دوستو، لیٹ می کنیکٹ، کیونکہ کافی بڑی بات ہوئی ہے اس حوالے سے، تو ہاؤ آئی فارگیٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ۔ آج انہوں نے ایک بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ بات کی۔ کافی دنوں سے تو بڑا مایوس تھا میں کہ کیوں نہیں کوئی ایک ایسی ڈائریکشن جو ہے وہ 20 دن سے زیادہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں، لیکن اس گورنمنٹ کی جو ہے وہ کم از کم ایک ڈائریکشن جو ہے وہ آنی چاہیے۔ اب الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کلیئر کر دیا کہ عدالت جو بھی فیصلہ دے گی ہم اس کے اوپر الیکشن کرائیں گے، بھلے وہ جلدی کہہ دیتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یقیناً ان کو اختیار ہے نئے رولز کے مطابق کہ وہ نئی ڈیٹ دیں، لیکن تیسری جانب انہوں نے یہ بھی بتایا ان سارے سب لوگوں کو، ایک مثال انہوں نے دی کہ پاکستان کا ڈائنامکس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ایک جب ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سول ادارے کیوں نہیں اتنے فارمڈ ہیں، اور یہاں پر ہر جگہ پہ ملٹری کو آ کے اپنا جو ہے وہ دینا پڑتا ہے وہاں پہ، اور یا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اوور لیپ کر جاتی، تو انہوں نے اس سوال کے اندر جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری اس گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی ایسا رول نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ڈکٹیٹ ہو رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو، ہم ایک سمت کے اندر جانب جڑے ہوئے ہیں جہاں سے ہم نے پاکستان کی روشنی کا راستہ نکالنا ہے۔ اور دوسری جانب ایک اور جو ہے وہ انہوں نے ایک مثال دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بچوں کی چیئر لفٹ جو ہے وہ پھنس گئی تھی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ہے وہ شعبہ یا وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ جاتا اور اس کو کرتا، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ آرمی ہیو ٹو ریسکیو ٹو آل آف دیم۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ سوچتا رہتا کوئی کہ آرمی جو ہے وہ ان کو بلائیں یا نہ بلائیں، تو شاید وہ بچے اپنی جان سے ہاتھ جو ہے وہ دھو بیٹھتے۔ تو دوستو، اسی طرح سے پرائم منسٹر نے بھی انہی سارے پیراہوں کے اوپر جو ہے وہ بات کی، بلکہ انہی کے حوالے سے نہیں، سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک کا نام لے کے یو اے ای کا یہ بھی بتایا کہ ان کی طرف سے بہت ساری جو ہے وہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے، اور ان انویسٹمنٹ کے اندر جو میجر ایریاز ہیں وہ پاکستان کے منرلز اینڈ مائن ہیں، پاکستان کی ایگریکلچر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ اکٹھا ہو کے پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس چیز کی ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ ایک آدھ اس 2 میٹنگز کے ساتھ جو ہے وہ ڈالر کا جو اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر ہے وہ ڈکریز کیا ہے، نیچے آیا ہے۔ یقیناً جو ہے وہ یہ اوپن مارکیٹ اور باہر کی انٹرنل مارکیٹ اور ایکسٹرنل مارکیٹ کو جو ہے وہ آخر کہیں نہ کہیں جا کے جڑنا تو ہے، لیکن کچھ سٹیپس جو ہے وہ جو اس طرح کے تھوڑے سے بھی آگے دیکھنے کو نظر آئے، اور خاص کر کے اندر جس میں میری طرح کے جو لوگ جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا اپنے ارباب اختیار سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ آپ سب کے پاس ساری طاقت ہے، آپ سب کے پاس یہ ریاست ہے، آپ سب کے پاس جو ہے وہ اپنی فورسز ہے، پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ اسمگلنگ بند ہو، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی بند ہو، پاکستان کے اندر جو لوگ ڈالرز کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، ہنڈی حوالے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ بند ہو۔ یہ سب کچھ چینج ہونے سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر سے، یہ بجلی چوری بند ہو۔ پاکستان کے پاس اتنے ذخائر ہیں، میں چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتا ہوں پاکستان کی اکانومی کے اندر، یعنی آج اگر ہمیں کوئی بھی چیز کرنی ہوتی ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم ٹیکس جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ پہلے رشوت دیتے ہیں۔ ہمیں خود آ کے وہ بندہ بتاتا ہے کہ جی 5 لاکھ روپے آپ کا ٹیکس بنتا ہے، جی آپ کا 2 لاکھ ٹیکس بھیج دیتا ہوں، جی آپ جو ہے وہ 1 لاکھ مجھے دیں اور 1 لاکھ جو ہے وہ جمع کروائیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اکانومی کے اندر جو بلیک اکانومی ہے، جن میں ہم رشوتیں اور یہ دے کے بھی جو ہے وہ پور کرتے ہیں اتنا پیسہ، اگر اتنا پیسہ ہی ریالٹی میں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ، یعنی پاکستان کی ریاست تک پہنچ جائے تو کتنا کچھ جو ہے وہ بدل سکتا ہے۔ دیر آر لاٹ آف کویسچن آؤٹ آف اٹ، بٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اینڈنگ آن دس پوائنٹ دیٹ دیر از اے ہوپ فار دا پاکستان کے کل کی۔ بٹ ایک بات جو ہے وہ آخری میں ضرور ہے، اس ہوپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ۔ اس سیاسی منظرنامے کے اندر جو ہے وہ ایک تمام رہنماؤں کو جو ہے وہ
اپنی انا یا جو کچھ بھی واٹ ایور ہیپنڈ ان دا پاسٹ جو ہے وہ اس کو ڈمپ کر کے کسی نہ کسی ایک ایسی اسٹیٹ کے اوپر آنا ہوگا کہ یہ جو جس جانب بھی ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اس جانب جو ہے وہ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ لمحے کے لیے اس اوقات کے لیے جب تک ہم اپنے اگلے الیکشن کے لیے جاتے ہیں جو کہ یقیناً جو ہے وہ اپنی دی گئی تاریخوں تک جو ہے وہ ہو جانا چاہیے ٹو ریمین پاورفل دا اسٹرکچر دیٹ وی آر رننگ ود دیٹ، اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ سوچتے رہے، اور کسی بھی سیاسی ہجان کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے، نہ بڑے فیصلوں کو اور نہ ہی جو ہے وہ بڑے لوگوں کو۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔